نماز مغرب کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز مغرب کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، جب مغرب کی نماز ادا ہو جائے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا عشاء کی نماز سے پہلے پہلے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے ہر طرف سے۔ تم پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہوئی ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا دلانے والا دنیا کا یہ وہ پاورفل عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا، قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ نصیب اور تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، پریشان بہنیں، جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر رکھا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام،
اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ لوگ آسانی سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا پاورفل اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا سلاموں یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے صفاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج یا سلاموں پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا سلاموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا سلاموں دو بار ہو گیا، یا سلاموں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا سلاموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 33 بار یا سلاموں پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آج آپ جو مانگیں گے
انشاءاللہ مل جائے گا یا سلاموں کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ یا سلاموں صرف 33 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوموں کو پڑھنا ہے۔ آج یا حیو یا قیوموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑا لو۔ یا حیو یا قیوموں پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوموں کو پڑھ کر دیکھیں کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا حیو یا قیوموں ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوموں 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 30 سے 40 سیکنڈ لگیں گے، اس سے اوپر کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ جب آپ نے 100 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ پاورفل وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ رب العزت آپ کو بھی آپ کی ہر پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار یا سلاموں کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوموں کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو
کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔